جی السلام علیکم عزیز طلباء. ہم نے گزشتہ لیکچر میں سبق جو ہے وہ لاہور کا جغرافیہ اس کے کچھ پیراگراف پڑھے تھے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی تھی کہ پطرس بخاری کو مزاح پر کتنا عبور حاصل تھا، اور واقعاتی مزاح جو ہے یعنی روزمرہ کے واقعات سے مزاح کشید کرنا انہیں خوب آتا تھا. یہ روزمرہ جو چیزیں ہیں، عام مشاہدے کی چیزیں ہیں، پطرس کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں. جیسے یہ سبق جو ہے، یہ مزاحیہ مضمون جو ہے وہ لاہور کے بارے میں ہے، اور مصنف نے لاہور شہر کی خامیوں کو اس عمدگی سے بیان کیا ہے کہ اس سے خود لاہور کو بھی رشک آتا ہے، خود لاہور جو ہے اپنی خامیوں پہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ پطرس نے جو ہے وہ یعنی مزاح کو اس کے عروج تک پہنچا دیا ہے، اور خاص طور پر واقعاتی مزاح یعنی سچویشنل ہیومر میں جو ہے وہ کوئی بھی پطرس کے برابر ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی اس سے پہلے لیکچر میں. تو مصنف نے بتایا تھا کہ لاہور میں تنظیمیں بے شمار ہیں، لیکن صدارت کے لیے بہت کم لوگ جو ہیں دستیاب ہیں. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں کیونکہ تنظیمیں بے شمار ہیں، اور یعنی تنظیم سازی کا بڑا شوق پایا جاتا ہے لاہور میں، انجمنیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یہاں پر، اور یہ مختلف برادریوں کی انجمنیں ہیں یہاں پر، مختلف کھیلوں کی انجمنیں ہیں، فلاحی بہبود کی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، شاعروں ادیبوں کی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، تاجروں کی تنظیمیں پائی جاتی ہیں. نہیں، ان کا شمار ہی کوئی نہیں، یعنی اتنی تنظیمیں ہیں لاہور پہ. کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے لیے صدور جو ہے وہ بہت کم دستیاب ہے. اب صدر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس وقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، وہ ہر تنظیم کو جو ہے وہ دل کھول کر چندہ دے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تنظیموں کا، ان انجمنوں کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو دستور ہوتا ہے، جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی ان میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا، کیونکہ یہ مشکل ہوتے ہیں نا آئین سازی، یہ جماعتوں کا، تنظیموں کا ڈھانچہ بنانا، اس میں لکھنا بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نے کسی نے لکھ لیا، وہی جو ہے وہ دوسری تنظیمیں لے اٹھتی ہیں، وہی باقی انجمنوں کے بھی کام آ جاتا ہے. تو مصنف اس کی دلچسپ توجہ بیان کرتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اب گنے چنے حضرات ہی اس کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ ایک ہی صدر جو ہے وہ کئی ذمہ داریاں نبھاتا ہے. یعنی وہ مذہبی کانفرنس میں شریک ہوتا ہے، اس کا افتتاح کرتا ہے دوپہر کو، بلکہ پورا پیراگراف پڑھیں اگر، یہ جو پطرس نے لکھا ہے مضمون، اس میں لکھا ہے کہ کسی سنیما میں جا کر وہ جو ہے وہ وہاں پر کسی اداکارہ کا تعارف کرواتا ہے، اور سنیما گھر کو رونق بخشتا ہے وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ شام کو پھر وہ کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ مختلف جہات ہیں، اور مذہبی کانفرنس ہے، سنیما ہے، یا کرکٹ ٹیم کا ڈنر ہے، تو اب ایک ہی صدر جو ہے وہ یکساں تقریر سے کام چلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہی جو صبح تقریر کی تھی وہی دوپہر کو اور وہی شام کو بھی جو ہے وہ سنا دیتا ہے. اور اب سامعین بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ان کو بار بار دل و دماغ پر زور نہیں دینا پڑتا، بعض کو نیند پوری کر لینے کا موقع مل جاتا ہے. اور اس طرح مصنف کہتے ہیں کہ سارے ہی خوش رہتے ہیں، صدر کو نئی تقریر نہیں یاد کرنی پڑتی، اور سامعین کو سننے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی. ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ تقریر ہے جو اس کے پاس ہے، وہی شعر اس نے سنانے ہیں، اور وہ اس پر بڑے مطمئن رہتے ہیں. اچھا جی، اب جو ہے اس مضمون کا آخری حصہ جو ہے وہ پیداوار کے حوالے سے. دیکھیں، پطرس جو تھے وہ
ان کی مطلب مختلف ان کی شخصیت کے پہلو تھے، اور مطلب ایسے ہمہ جہت جو ہے وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسی شخصیات جن میں اتنی رنگا رنگی پائی جائے بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ واقعی فلک برسوں پھرتا ہے تب جو ہے وہ خاک کے پردے سے ایسے لوگ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو پطرس جو تھے وہ مزاح نگار بھی تھے اور بڑے نقاد بھی تھے۔ اچھا، ان کا ایک پہلو جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ ترجمہ انہوں نے تراجم بہت اچھے کیے۔ یہ سب ادبی پہلو ان کے ہیں سارے، یعنی جیسے مقرر بھی تھے، افسانے بھی انہوں نے لکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے وہ ماہر تعلیم بھی تھے۔ اور وہ مطلب انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پہلے استاد کی حیثیت سے، بعد میں پرنسپل کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائیں، اور بحیثیت ماہر تعلیم ان کی قابلیت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے شاگردوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے ان کو، ان کے انداز تدریس کو بڑا سراہا گیا ہے۔ جیسے غلام رسول تنویر صاحب ہیں، اور یا کنیا کپور لال جیسے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بڑا کھل کر لکھا ہے ان کے انداز تدریس کے بارے میں، ان کے پڑھانے کا انداز کیسا تھا ان کا۔ اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ ان کو طالب علموں کی نفسیات سے بڑی آگہی حاصل تھی، اس لیے انہوں نے جو طلباء کی مختلف قسمیں گنوائی ہیں اور واقعی بڑی وہ حقیقت سے قریب تر ہے۔ واقعی جو ہے وہ لگتا ہے گہرے مشاہدے سے جو ہے انہوں نے جنم لیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مضمون جو ہے وہ ادبی رسالہ کارواں میں 1934 میں شائع ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لگ بھگ تو اس کو 90 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس کو پڑھ کے لگتا ہے جیسے یہ آج کل کے حالات پہ لکھا گیا ہے۔ اس سے مصنف کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا چلے، وہ بتا رہے ہیں جی کہ لاہور کی سب سے بڑی پیداوار یہاں کے طلباء ہیں، اور جیسے کالجوں میں سیشن جو ہے وہ اگست سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اور مارچ اپریل میں ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ طلباء جو ہیں وہ ان کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن 4 انہوں نے یہاں پر بتائی ہیں۔ اچھا، اول جو انہوں نے بتایا ہے جمالی طالب علم، یہ بڑے بننے سنورنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ان کا وقت جو ہے وہ زیادہ تر بناؤ سنگھار میں گزرتا ہے، اور یہ درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، پھر دھوبی کے ہاں، پھر نائی کے ہاں بھیجے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ مطلب اپنے کپڑوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اس کو مطلب اچھے طریقے سے استری کر کے پہنتے ہیں، پھر جدید سٹائل کے مطابق اپنے بال بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی ریستوران کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ یہ پڑھیں یہ مضمون پورا، تو اس میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ داد دہلوی کا شعر بھی لکھا ہوا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ گویا یہ کسی سنیما کے سامنے یا اس کی گرد و نواح میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی حسین چہرے کے دیدار کے لیے مطلب آہیں بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کتنے بنے سنورے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جمالی طالب علم ہوتے ہیں جن کا وقت جو ہے وہ بناؤ سنگھار میں صرف ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم انہوں نے جو ہے وہ بتائی ہے جلالی طالب علم کی۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ یہ وہ جلالی قسم کے ہوتے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے طالب علم ہوتے ہیں، جو اس بات کو دلوں میں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب بھی مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، یعنی اب بھی سوچتے ہیں کہ جلال الدین اکبر جو ہے وہ مطلب یہاں پر اس کا اقتدار ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے ساری، اور یہ اس کے بگڑے ہوئے شہزادے ہیں، اور پورے ہندوستان کو اپنی یہ ملکیت سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب شہزادوں والے
مطلب ان کے مزاج ہوتے ہیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ لاکھ اجڑے ہوئے ہوں شہزادے، لاکھ اجڑے ہوئے ہوں شہزادے، سر سے سلطانیاں نہیں جاتی. تو ان کے سروں سے بھی سلطانیاں نہیں جاتی، اور یہ پورے ہندوستان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. شام کے وقت جو ہے وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی جو ہاتھ باندھ کے چلنے والے ہوتے ہیں، جی حضوری کرنے والے ہوتے ہیں، خوش آمدی ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں. جود و سخا کے خم اڑانا سے مراد کیا ہے کہ دریا دلی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ انہوں نے کون سا اپنی گرہ سے دینے ہوتے ہیں. یہ مہنگے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں، مال مفت دل بے رحم کا منظر پیش کرتے ہیں، اور خوب یہ نمود و نمائش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. اور یہ کوئی ان سے بل طلب کر لے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے مغل شہزادوں سے جو ہے وہ قیمت طلب کر لی ہے، تمہاری خیر نہیں ہے. اکثر جو ہے یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی یونینز ہوتی ہیں، اس دور میں بڑے سرفرے لوگ ہوا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہاسٹل ہوتے ہیں یہ غریب غربا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہاں پہ یہ قیام پذیر نہیں ہوتے. ہوٹل کی خوراک ان کو راس نہیں آتی، یہ تو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا اپنی جیب سے پیسے دینے ہوتے ہیں. یہ تو بھڑک اٹھتے ہیں ایسی باتوں پر، اور جلالی طالب علم کہلاتے ہیں. اچھا، تیسری قسم مصنف جو ہے وہ بتائی ہے جو خیالی طالب علم ہوتے ہیں. تو بڑا دلچسپ تبصرہ کیا مصنف نے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لی ہوتی ہے، اور یہ نفسیات پر اپنی مہارت ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب نفسیاتی جو حقائق سامنے آ رہے تھے، نئے نظریات سامنے آ رہے تھے، انہوں نے دنیا میں ہلچل مچا رکھی. جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ سیگمنڈ فرائڈ کے نظریات بڑے مقبول ہوئے، جو ہے وہ کارل ینگ کے نظریات بڑے مقبول ہوئے، اور انہوں نے نفسیات میں جو ہے وہ ایک مطلب نئی راہیں دریافت کیں، اور سارا ان کے مضامین کے، ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، اور لوگوں نے ان کو پڑھا، اس پہ بڑی کیا سرائیاں ہوئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نفسیات کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی ہوتی ہے. اور اوگون جو ہے وہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، جس کو نظریہ تناسخ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ جنم لیا جاتا ہے، اور اچھے کرم کیے جائیں، اچھے کام کیے جائیں تو اگلے جنم میں اچھا روپ ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مکتی مل جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ چکر سے نکل آتا ہے. لیکن برے کام کیے جائیں تو بری سے بری حالت میں وہ انسان جو ہے اس میں دھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے. تو اس کو اوگون کہا جاتا ہے. جمہوریت، برابری، انسانی مساوات، ان سب پر وہ بڑے یقین کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کائنات کیسے بنی، یعنی بگ بینگ کیا ہے، اس کائنات کا پس منظر کیا ہے، نفسیات میں کون کون سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، یہ بڑے تیقن کے ساتھ ان سب پر اپنی رائے زنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور زیادہ تر ان طالب علموں کو متاثر کرتے ہیں جن بیچاروں نے نصاب کی کوئی ایک آدھ کتاب بھی نہیں پڑھی ہوتی. یعنی ان کے لیے نصاب ہی بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ان کو کیا پتہ ان باتوں کا، تو یہ ان کو اپنے اثر میں لے لیتے ہیں، ان پہ روب جھاڑتے ہیں کہ دیکھو تم نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی، دیکھو فرائڈ یہ کہتا ہے، دیکھو وہ شیکسپیئر نے یہ کہا ہے. اس طرح بات بات پر یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ دکھاوے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نمود و نمائش، دکھاوا. تو یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی صحت بڑی ضروری ہے، اور یہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اس حوالے سے، لیکن کیونکہ عمل سے یہ عاری ہوتے ہیں، صرف باتوں کے دھنی ہوتے ہیں، اس لیے اس پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آتی. جیسے یہ کہتے ہیں یہ ورزش بڑی ضروری ہے، لیکن خود ان سے صبح اٹھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی ان کو دیکھ رہا ہو تو دکھاوے کے لیے 5-6 ڈنٹر پیلتے ہوئے، ڈنڈ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ کسی کو متاثر کر سکیں. اور یہ یوگا وغیرہ بڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گہری سانس لیتے ہیں چھت پہ.
کھڑے ہو کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی ان سے متاثر ہو جائے. اور یہ موسیقی میں مہارت کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن یہ ناکام ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کو سرے سے کچھ گانے سے مطلب آگے ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ گاتے ہیں تو بڑی بھدی آواز ہوتی ہے ان کی، لیکن اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، گاہے گاہے اپنی گلوکاری کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں. اور چوتھی قسم جو ہے وہ مصنف نے بتائی ہے، یہ ہے جو خالی طلباء کہلاتے ہیں، اور اکثر طالب علم جو ہے وہ خالی ہی طالب علموں کے زمرے میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ طالب علم ہوتے ہیں کہ جو پڑھائی کو، امتحانات کو بالکل ان سب چیزوں سے، ان مسائل سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. خرخشے مطلب بکھیڑے، خلل انداز رکاوٹ بننا، یعنی جیسے کسی نے اجلا لباس پہنا ہوا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میلا نہ ہو جائے، اس پہ داغ نہ لگ جائیں، تو ان کا بچاؤ کرتا ہے. تو ایسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک کورا ذہن دے رکھا ہے، یہ صاف سلیٹ کی طرح ہے، تو اس پہ کوئی، اس لوح پہ کچھ نقش نہ ہو جائے، یعنی کچھ سیکھ نہ لیں. یہ امتحانات، یہ امتحانی جو نظام ہوتا ہے، یہ جو کلاسیں ہوتی ہیں، یہ جو لیکچر ہوتے ہیں، یہ سب پڑھائی کے مراحل جو ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو یہ تو ملاوٹ ہو جائے گی، امانت میں خیانت ہو جائے گی. اللہ نے تو ہمیں بالکل جو کورا ذہن دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ اس کو جیسے ہمیں ملا ہے ویسے لوٹا دیں، جیسے ہیں ویسے چلے جائیں. اس لیے یہ بڑا کامیابی سے ان کا اپنا دفاع کرتے ہیں. اور جیسے زبان جو ہے وہ 32 دانتوں میں اپنا بچاؤ کرتی رہتی ہے، ہر وقت دانت اس کو کچلنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تو زبان جو ہے اپنا کامیابی سے دفاع کرتی ہے. کہتے ہیں ایسے ہی یہ اپنی معصومیت کا دفاع کرتے ہیں، یعنی مجال ہے ان کو کچھ پتہ چلے، جیسا کورا ذہن لے کر آتے ہیں ویسے ہی یہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مصنف نے آخر میں لکھا ہے کہ لاہور کے لوگ بڑے خوش طبع ہوتے ہیں، بڑے زندہ دل ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے جو ہے یہ سبق پڑھا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ پطرس بخاری کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ ان کی کتاب جو ہے وہ، جو پطرس کے مضامین ہے، صرف 11 مضامین پر مشتمل ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس نے پطرس کو دائمی جو ہے وہ عظمت سے ہمکنار کیا ہے. اس میں مصنف نے ان 11 مضامین میں جو ہے وہ مذاق کے قابل قدر جو ہے وہ نمونے پیش کیے ہیں. اور جیسے مرزا کی سائیکل ہے، اس میں مطلب میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا ہے، مرحوم کی یاد میں یہ بھی ہے، سنیما کا عشق ہے. تو ایک سے بڑھ کر ایک مضمون جو ہے وہ اس چھوٹی سی ننھی منھی سی کتاب میں موجود ہے. اور واقعی پطرس نے مطلب مزاح کو جو ہے نئی جہت دی ہے. اور ویسے بھی جو ہے وہ مزاح جو ہے وہ شوگر کوٹڈ کر کے حقیقتوں کو پیش کرنے کا نام ہے. اور اس کام میں جو ہے وہ پطرس بڑے ہمیں ماہر نظر آتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر وزیر اعظم نے لکھا تھا کہ پطرس اردو نثر میں خالص مزاح کا سب سے بڑا علم بردار ہے. تو اس میں بالکل حقیقت پائی جاتی ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مزاح کیا ہے؟ یہ زندگی کی ناہمواریوں کے ہمدردانہ شعور کا نام ہے، جس کا ہمدردانہ اظہار ہو جائے. تو زندگی کی ناہمواریوں کو بڑی ہمدردی کے ساتھ پیش کر دینا، یہ شعور ہے، یہ مزاح ہے. تو اس شعور اور مزاح کا ملاپ جو ہے، مرکب جو ہمیں پطرس کی کتابوں میں نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اب